بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمال نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلے کے ہزار انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال، آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبراوا کراہا تھا، یا کوئی لالچ اور جاہ کی طمع تھی؟ یہ کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نبی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کا والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اڑ چکا ہوا، اور جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر روٹی نہ کھائی، جس کے رہے سہے عزیز و اقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلامی کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہ اٹھایا بلکہ ظالم کا ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ مظالم ڈائے گئے کہ بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، جیسے کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیرووں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربہ کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کرے، اور قرآن آیات عزیزی کر او کا یہی مطلب ہے کہ دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لے۔ اس وقت تک جو ہر ہزار انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پلایا گیا؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ، انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ زمداز دی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور توپیل بن عمر اودیسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی، اور قبیلہ بنی عبد الشہل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے؟ برید اسلمہ رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برزہ و رغبت مسلمان ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی غلامی اختیار کرے؟ اور اس قسم کے صد واقعات جن سے کتب یہ سب واقعات رسالہ حمید یہ سے لیے گئے ہیں، تاریخ بری ہوئی ہے، یہ ناقابل انکار مشاہدت ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جزاک اللہ۔